ISKP۔ ناظرین، جب سے انتخابات کے انعقاد کا اعلان ہوا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خصوصاً دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ رجحان کیوں اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے؟ اور خصوصی طور پر صرف یہی نہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی دو قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ایک وہ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور مختلف پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کے جو مقامات ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ باجوڑ میں ایک بڑے متحرک نوجوان تھے، ریحان زیب ان کا نام تھا، اور وہ جو فاٹا جرگہ تھا اس میں بھی انہوں نے بڑا متحرک رول پلے کیا۔ تحریک انصاف سے اپنا تعلق بتاتے تھے لیکن آزاد امیدوار کے طور پر وہ الیکشن لڑ رہے تھے، تو ان کا کل مرڈر ہوا اور اس کے بعد وائلنس جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سارے امور پر ان کی بڑی دسترس ہے، روزانہ دنیا میں کالم بھی لکھتے ہیں، دنیا اور یہ اپنا تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ رشید بھائی، یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ بنی ہے کہ اچانک سے دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہو گیا؟ دیکھیے، یہ تو ایک ڈیسائیڈڈ بات تھی اور ایک سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ جیسے جیسے ہم الیکشن کے قریب جائیں گے تو قبائلی اضلاع اور بلوچستان میں وائلنس کے خدشات موجود تھے، اور اس حوالے سے میں نے ڈیسائیڈڈ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس بہت ہی مستند رپورٹیں موجود تھی کہ ان علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو عمومی طور پر باجوڑ جو ہے وہ قریب واقع ہے افغان سرحد سے، اور کنڑ اور باقی علاقوں سے وہاں پہ مسلسل افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے۔ اس علاقے میں ISKP کی سرگرمیاں بہت ہی واضح ہیں۔ TTP نے بھی وہاں پہ کئی دفعہ حملے کیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ باجوڑ ایجنسی میں جو ابھی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پہ جو ایک محسوس مکتب فکر ہے ان کے فالوور زیادہ ہے اور ایک خاص بیر ہے ISKP کو، تو اس تناظر میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ ایک عمومی لہر دہشت گردی کی موجود تھی۔ لیکن اسپیسیفک واقعے پہ آتے ہیں جو خان زیب کا آپ نے ذکر کیا، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی ڈائنامک نوجوان تھا، قبائلیوں کی ایک توانا آواز تھی وہ۔ انہوں نے ہر مرحلے پہ جب قبائل کے لیے آواز اٹھانے کا موقع آیا تھا تو اس نوجوان نے صف اول میں آ کے آواز اٹھائی تھی۔ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کو جوائن کرنے سے پہلے انہوں نے، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ قبائلی یوتھ جرگہ میں اس کا کردار جو ہے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، قبائلی اضلاع کو مرج کرنے میں اس کا کردار بہت ہی نمایاں رہا۔ پھر وہ عمران خان کی قربت میں چلے گئے اور عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے ان کو پارٹی میں اور خصوصی قبائلی علاقہ جات کے امور میں خصوصی اہمیت دی تھی، اور وہاں کے جو روایتی سیاستدان تھے جو پہلے بھی MNA رہ چکے ہیں، یعنی گلداد خان اور گلظفر خان، ان کے مقابلے میں انہوں نے، عمران خان نے ہمیشہ سے ریحان زیب کو اہمیت دی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے جب اس وقت عام انتخابات کا نغارہ بجا تو ان کو ٹکٹ سے محروم رکھا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ کے قابل نہیں سمجھا، اور وہی روایتی سیاستدان جو PTI کے وہاں سے پہلے سے منتخب اراکین تھے، گلداد خان اور گلظفر خان اور ان کے خاندان کو اہمیت دی گئی۔ تو ریحان زیب کافی دل برداشتہ تھے، لیکن چونکہ سیاسی ذہنیت کے حامل نوجوان تھے، انہوں نے پھر بھی سیاسی دائرے میں رہتے ہوئے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ میدان میں موجود تھے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ نے جس طرح فرمایا کہ ان کی شہادت ہو گئی، اور ایک نامعلوم واقعے میں وہ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ گولیوں کا نشانہ بنے، اور وہ کل ہسپتال پہنچنے سے پہلے خالق سے جا ملے۔ اور خان زیب شہید سے لوگوں کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا ہے کہ ابھی باجوڑ ہی میں میری بات ہو رہی تھی مقامی لوگوں سے، ان کے جنازے کا وقت جو تھا 11 بجے دن کا مقرر تھا، لیکن گھنٹوں تک تاخیر کی گئی کیونکہ لوگ قافلوں کی صورت میں ان کے جنازے میں اور ان کی تعزیت میں شریک ہو رہے تھے۔ تو یہ اس بات پونے 2 بجے جنازہ ہوا، پونے 2 بجے جنازہ ہوا۔ پھر الزامات مختلف لگے، شاید اس پہ آپ بات کرنا چاہیں گے، لیکن میں نے تھوڑا سا ان کا تعارف کرنا ضروری سمجھا۔ ان کے جنازے کو دیکھ کے، ان کے فوٹیجز اب موجود ہیں میڈیا پہ،
اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نوجوان کو قبائلی عوام اس نوجوان سے قبائلی عوام کو کتنی زیادہ محبت تھی اور وہ کتنے مخلص انسان تھے۔ اچھا رشید بھائی، یہاں پر جو الزامات کے حوالے سے بات ہے، کیونکہ یہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں، لوگوں نے جب وہ فوٹیجز دیکھی اور وہ کیونکہ جب ان کو ٹارگٹ کیا گیا تو اس کے بعد کی جو ان کی ویڈیو ہے وہ انتہائی دل خراش ہے، یعنی کوئی انسان بہت مشکل سے اسے دیکھ پائے گا، لیکن لوگوں میں اس کا مطلب ہے کہ بہت پاپولر تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں یہ خیال موجود تھا کہ یہ اپنے سیاسی حریفوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں انتخابات میں، تو کیا یہ وجہ بنی ہے؟ لوگ جو بات کر رہے ہیں کیا بات ہے؟ اگر عوام کی بات کی جائے تو یہ تاثر عام ہے، باجوڑ ایجنسی میں محلقہ محمد ایجنسی جو ہے اور باقی جو قبائلی اضلاع ہے دیر باجوڑ کی اگر ہم بات کریں اس سے جو منسلک باقی اضلاع ہیں وہاں پہ بھی یہ بات بالکل نمایاں طور پر محسوس کی جا رہی ہے کہ خانزیب شہید جو تھے وہ ریحان زیب وہ مقامی روایتی سیاستدانوں کے لیے خطرہ تھے، نہ صرف جو پی ٹی آئی کے روایتی حریف سیاستدان تھے بلکہ جو خود پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے لیے شدید خطرات تھے۔ اگر ہم موجودہ تناظر میں یہ دیکھیں کہ ریحان زیب صاحب کی مقبولیت کو اگر ہم کمپیریزن کریں گلداد خان اور گلظفر خان جو وہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، یا پھر ہم اخنزادہ چٹان یا شہاب الدین خان، یہ وہاں کی بڑے سیاسی نام ہے، اگر ان سے ہم تقابلی جائزہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریحان زیب صاحب کو اس وقت جو تھا ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا اور وہ ایک خطرہ محسوس کیے جا رہے تھے۔ لیکن ابھی آپ کے پروگرام جو آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی، اس سے تھوڑی دیر پہلے میری گلداد خان سے خود بات ہوئی جس پہ جو ہمارا جو روایتی میڈیا ہے، جو نیشنل میڈیا ہے، اس میں ان پہ الزام ہے کہ شاید ان کی ماں پہ یا گلظفر خان کی ماں پہ ریحان زیب کو شہید کیا گیا، وہ بالکل انکاری ہے اس الزام سے، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا گلداد خان کا کہ وہ ان کے لواحقین، چونکہ ان کو والد صاحب بہت زیادہ ضعیف ہے، ان کے جو چچا صاحب ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کے ساتھ انہوں نے تعزیت کی، جنازے میں وہ شریک ہوئے، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ کافی زیادہ رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے، وہ کہہ رہے کہ ہماری پارٹی کا ایک اثاثہ تھے جن کو شہید کیا گیا، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی قیادت نے انہیں اور گلداد خان اور باقی جو صوبائی وہاں پہ 4 سیٹیں ہیں وہ وہاں پہ ٹکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، یعنی پارٹی قیادت نے ریحان زیب کو اگنور کیا تھا، اس بات پہ اس نے اس بات کو، اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ اچھا رشید بھائی، یہ ریحان زیب کا واقعہ کافی دکھی کر دینے والا ہے، بالکل نوجوان آدمی اور وہ سسٹم کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور چینج کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، احمد ولی خان وہاں پر بہت ہی کم کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، بڑے جلسے نہیں کر رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سکھر میں اور ملتان میں جلسے کر رہے ہیں، لیکن اپنے صوبے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ تو مختصراً ذرا بتائیے گا کہ جب یہ ساری صورتحال ہے تو اس صورتحال میں جو انتخابات ہوں گے، انتخابات پر پہلے ہی بہت زیادہ سوالات اور اعتراضات اٹھ رہے ہیں، اوپر سے سیکورٹی کی جب اتنے سنگین مسائل ہیں، لوگ الیکشن کمپین ہی نہیں کر پا رہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا، کیسے ہوں گے الیکشن؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے لیکن آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، میں مختصراً بتانا چاہوں گا۔ خیبر پختونخوا کے تقریباً تمام اضلاع میں غیر اعلانیہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے، اور آدھے سے زائد جو ہے وہاں پہ اعلانیہ دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، ایک طرف آپ ہفتے سے بھی کم آپ کے پاس دورانیہ بچا ہے پولنگ ڈے کے لیے، آپ کمپیننگ کی بات کر رہے، الیکشن کمیشن لوگوں کو متحرک کر رہے ہیں، آج بھی الیکشن کمیشن کا سیکیورٹی کے حوالے سے صوبہ پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے ان کی ایک اہم میٹنگ ہے، یہ میٹنگ بھی ہمیں بتائے گی کہ آنے والے دور میں کیا صورتحال وہاں پہ ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ کہیں التوا کی باتیں بھی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام حق رائے دہی ہی سے محروم ہو جائے، لیکن خود جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ پورے صوبے میں نے آپ کو کہا جنوبی اضلاع میں تقریباً تمام جنوبی اضلاع میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں
آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے لکی مروت میں جلسے سے خطاب کرنا تھا لیکن انہوں نے ملتوی کر دیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بنو میں اٹیکس ہوئے امیدواروں پہ, لکی مروت میں ہوئے, ڈی آئی خان میں ہوئے, ٹانک میں ہوئے, وزیرستان میں ہوئے. کوئی ایسا علاقہ نہیں بچا جہاں پہ, اور یہ تمیز بھی نہیں رکھی گئی, تمام سیاسی جماعتوں کے حامیوں پہ اور آزاد امیدواروں پہ حملے ہوئے. آپ نے مچھ کا واقعہ بلوچستان میں, میرا خیال ہے کہ میں بلوچستان کو ہم الگ سے کریں گے, لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ تمام سیاسی جماعتوں پر حملے ہو رہے ہیں, تحریک طالبان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ یہ حملے نہیں کریں گے, حملے کر کون رہا ہے؟ دیکھیں اب دہشت گردوں میں کوئی تمیز نہیں رہی ہے. یہ نام آپ کو ٹی ٹی پی کا ہے, آئی ایس کے پی کا ہے, احرار کا ہے, پنجابی طالبان کا ہے, افغانی طالبان کا ہے, اس میں اب کوئی تمیز نہیں القاعدہ کا ہے. یہ ایک لزان کے تحت یہ لوگ کام کر رہے ہیں جہاں پہ جن دہشت گرد تنظیم کو جو بات اچھی اور سوٹ کرتی ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے, اور جو سوٹ نہیں کرتی تو اس سے وہ انکاری ہو جاتے ہیں. دہشت گرد ہے, چاہے اس کا نام القاعدہ ہو, ایس کے پی ہو, ٹی ٹی پی ہو, داعش ہو, احرار ہو, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اصل کام سیکیورٹی کے ذمہ دار لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اگر صاف اور شفاف اور قابل قبول نتائج کے حامل انتخابات کے حامی ہیں تو وہ سیکیورٹی کا مسئلہ حل کرے. ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ احرار کر رہا ہے, ایس کے پی کر رہے, ٹی ٹی پی کر رہے, داعش کر رہا ہے, القاعدہ کر رہا ہے, لیکن واقعات ہو رہے ہیں. اور ان واقعات کی موجودگی میں انتخابات جو ہیں یہ بہت بڑا ایکسپائریہ نشان ہوں گے. اور تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں انتخابات نہیں کروانے, تو ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا پارلیمان میں پھر وہاں سے جب انتخابات نہیں ہوں گے تو صرف صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں ہوں گے, قومی اسمبلیوں کے انتخابات بھی نہیں ہوں گے. جب وہ انتخابات نہیں ہوں گے تو پارلیمان کی حیثیت, اہمیت کیا رہ جائے گی؟